آج میں نا بچیوں پہ بات کروں گی، لڑکیوں پہ بھی کروں گی، مطلب ایک ہی بات ہے۔ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، 16-17 سال جب بچی کی ایج ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس کا دماغ اور ہی ہوتا ہے، ہواؤں میں ہوتا ہے۔ اوپر سے اگر خوبصورت ہو تو زیادہ پھر ہواؤں میں اڑتی ہے، اور گھر کی لاڈلی ہو تو پھر تو مزے ہی مزے۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ زندگی ایسی ہی خوبصورت ہوگی، ایسے ہی خوبصورت ہوگی جیسے اپنے ماں باپ کے گھر خوبصورت ہے، ایسے ہی۔ اچھا، جب میں تھی نا، ہم تو نہیں پڑھے، بس تھوڑی سی کلاسیں پڑھائی ہیں ہمیں انہوں نے، مطلب میرے گھر والوں نے۔ لیکن جب میری 16-17 سال ایج تھی نا، تب میں اپنی چاچیوں کو دیکھتی ہوتی تھی۔ ان کی بھی عمر اتنی بڑی نہیں تھی اس ٹائم، وہ 20 سال کی ہوں گی، 21 کی اس طرح۔ ان کو دیکھتی تھی تو گھر کے کاموں میں، بچوں میں، یہ وہ، میں کہتی تھی آنٹی شادی کے بعد کی زندگی میں اور شادی سے پہلے کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ میری آنٹی کہتی ہے بہت فرق ہوتا ہے سمیرہ، بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور میں سوچتی تھی ایویں شادی کے بعد کی زندگی اچھی ہوتی ہوگی۔ نہیں، یہ ہوتا ہے، ابھی بھی کافی بچیاں سوچتی ہوں گی ایسے، مطلب کہ ان کے دماغوں میں ہوتا ہے، ایسا چلتا ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوگی۔ اچھی ہوتی بھی ہے، ہر کسی کی نہیں۔ دیکھو، یہ دنیا ہے، مکمل صرف اللہ پاک کی ذات ہے، صرف ہمارے اللہ کی ذات مکمل ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ، پریشانیاں چلتی ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان مکمل ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اچھا، آج میں نے سلام نہیں کیا، السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ بہت 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 شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ روزانہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہو۔ ابھی بھی جو میری بہنیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ باقی چینلوں کی طرح میں بھی اپنے پیسے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، مجھے پیسہ چاہیے۔ ہاں، پیسے کے لیے ہی آئی ہوں، میں سچی بات کرتی ہوں، ہمیشہ پیسے کے لیے آئی ہوں، لیکن میں اپنی بچیوں کے لیے اس چینل پر آئی ہوں۔ مجھے اپنے بچے چاہیے جو کہ میرے پاس نہیں ہیں، میں نے ان کے لیے چینل کھولا ہے۔ اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر بھی، تاکہ میرا چینل جلدی سے جلدی 1K ہو، مونیٹائز ہو، تو میں آپ سب کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اچھا، میں بچیوں کی بات کر رہی تھی۔ پھر جب بچی کی ایج 20-21 سال ہوتی ہے، شادی قریب ہوتی ہے، وہ بڑے خواب دیکھتی ہے، میں کہتی ہوں بڑے خواب دیکھتی ہے۔ اس کو ابھی آپ لوگ اس بات سے ایگری کرو گے نہیں کرو گے مجھے نہیں پتا، لیکن یقین کریں اس کو اپنے شادی کے چمکدار کپڑے، لہنگے، زیور، میک اپ میں دلچسپی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو اس کا شوہر ہونے والا ہوتا ہے اس میں دلچسپی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری دفعہ تو ہمیں موبائل کسی نے نہیں دیے تھے جب ہمارے رشتے طے ہوئے تھے، بلکہ جو PTCL کا فون لگا تھا ہمارے گھر میں، میرے ابو نے وہ بھی کٹوا دیا تھا۔ میری جو شادی ہوئی تھی نا پہلی، وہ سن 2006 میں ہوئی تھی۔ اس ٹائم میری ایج 18 سال تھی۔ مطلب کہ لڑکیوں کے پاس فون ہوتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ کوئی ان میں سے ان کا منگیتر ہوتا ہے، کوئی ان کا شوہر ہوتا ہے، اس طرح کی کہانی ہوتی ہے۔ مطلب کسی کا نکاح کر دیا جاتا ہے پہلے، سال پہلے کوئی منگیتر ہوتا ہے، وہ ان کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ غلط بات ہے، نامحرم ہوتے ہیں وہ ان کے لیے جو منگنی والے ہیں، لیکن میں ایک بات بیان کر رہی ہوں یہاں پہ اس ٹائم۔ وہ ان کے ساتھ خواب دیکھتی ہیں، خواب سجاتی ہیں، شادی کے بعد ہم یہ کریں گے، ایسے ہوگا، ادھر جائیں گے، ادھر آئیں گے، بہت خوبصورت شادی لگ رہی ہوتی ہے ان کو۔ لیکن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر جب ایک ایک بندے کے چہرے پر نا 10 نقاب ہوتے ہیں، نقاب، وہ نقاب جب اترنے شروع ہوتے ہیں نا، پھر وہ لڑکی نہیں عورت بن جاتی ہے۔ پھر وہ 21-22 سال کی جو بچی ہوتی ہے نا، لڑکی، وہ 30 میں چلی جاتی ہے جب اس کو غم ملتے ہیں۔ پھر 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات والی بات ہے۔
شوہر بھی سال 2 سال 4 سال بعد بدلتے ہیں، ضرور بدلتے ہیں، اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں آتے ہیں، بیوی کو ذلیل بھی کرتے ہیں سب کے سامنے، اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کو وہ ذلیل کرتے ہیں، صرف ماں کو خوش کرنے کے لیے، بہن کو خوش کرنے کے لیے، بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے جتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، جوتی کے برابر ہے۔ وہ لڑکی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فیشن ختم ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، وہ 22 کی ہوتے ہوئے بھی 30 کی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے زندگی۔ ابھی میرے پاس بھی جتنے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ بہت نقاب ہے، مجھے نہیں پتہ، میں بھی صبح کے 6 بجے وائس اوور کر رہی ہوں، رات کو میں ایک بات سوچتی رہی ہوں، آپ لوگ بھی اس بات کا انصاف کریے گا، مجھے لازمی بتائیے گا۔ ایک بات سوچتی رہی ہوں کہ آج 4 سال ہو گئے میری شادی کو، میرے جو ہسبینڈ ہیں نا، ان کی ایج اس ٹائم 52 سال کے ہیں، مطلب وہ 50 سال میں 2 سال اور ڈالو، وہ مجھ سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سب کے شوہروں کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گی، صبح صبح کا ٹائم ہے، جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہے میری بہن سدا سہاگن رہے، اللہ پاک اس کے سہاگ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک سب کے سروں کے تاج کو سلامت رکھے، میرے ہسبینڈ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے۔ آج 4 سال ہو گئے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہمارا نکاح نامہ نہیں بنا، آپ کچھ کریں۔ نکاح نامے والے کہتے ہیں پہلی بیوی کی اجازت نامہ لے کر آئیں تو نکاح نامہ بنے گا۔ پہلی بیوی کو کہتے ہیں، وہ کہتی میں نہیں دوں گی۔ یہ جو گھر ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی بتایا 10 مرلے کا ہے، نیچے پورا گھر بیوی بچوں کے پاس ہے، اوپر ممٹی ہے، میں رہ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وائس پہ میں کون سی ویڈیو لگاتی ہوں، کرائے کے گھر کی لگاتی ہوں پرانی، یا میں نیو ویڈیو لگاؤں گی اس کے اوپر، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس ٹائم میں ویڈیو بناؤں گی صحن کی، میرے پاس صحن ہے، اس کی ویڈیو بناؤں گی، یا میں کسی چیز کی بھی بنا لوں گی، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ خیر اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے دن کو، جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ تو یہ میں ادھر اوپر اس گھر کی ممٹی میں رہ رہی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ پاک نے یہ دیا ہوا ہے۔ لیکن میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی دکانیں ہیں، کچھ سیفٹی کر دیں، مجھے اسٹامپ میں یہ لکھ دیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو مجھے یہ لوگ دکان میں سے خرچہ دیں۔ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ 24 سال کا ہے، بھائیوں کے پاس ہے دکانیں ان کے پاس ہیں، ان کے بھائی ان سے بھی بڑے ہیں، یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں، تو آپ مجھے صرف اسٹامپ لکھ دیں، میں کچھ نام نہیں کرواتی اپنے، میں کون ہوتی ہوں کروانے والی، کہ میرے بعد میری بیوی بچی کو اتنا خرچہ دکان سے دے دینا۔ میرے شوہر نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ابھی تک، اچھا میرے کر لیں گے اس طرح کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کیوں میں لکھوں خرچہ تاکہ تم میرے بعد ان کے لیے مصیبت بن جاؤ، مطلب کہ جیسے چاہتے ہی نہیں ہیں مجھے دینا خرچہ۔ پھر یہ گھر ہے، اس میں میں نے کچھ نہیں مانگا۔ رات کو میرے ہسبینڈ نے اپنی بیوی کو، وہ کہتی ہے میرے نام کرو یہ گھر سارا، پہلی بیوی جو ہے، بچے ہیں، کر دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا بدلے میں مجھے نکاح نامے کی اجازت دو، اس نے کہا میں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، میرا کہا ہے۔ اب آپ لوگ ویڈیو دیکھنے والے جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہے، انصاف سے بتائیے گا، آج اس چینل کو میرا خیال ہے 3 مہینے ہو گیا میں ویڈیو ڈال رہی ہوں، اس گھر میں ایک تھالی میں ہم کھا رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھ رہے ہیں، پھر کس چیز کی منافقت ہے، کس چیز کا پردہ ہے یار، منہ پہ اتنے پردے ہیں تم لوگوں کے کہ تم کہہ رہی ہو کہ میں نے قبول ہی نہیں کیا، میں کیوں اجازت دوں۔ وہ اور اس کا بیٹا مجھے پتہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کو اگر خدا نہ سا کچھ ہوگا تو اس کو بازو سے پکڑ کے ہم نکال دیں گے۔ اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیے، آدھی زندگی میرے پہلے شوہر نے ختم کی، میری سن 2021 تک میری زندگی تھی،
20 तक, सॉरी, या 19 तक, शायद 19 तक, 20 में मुझे डाइवोर्स हुई, कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मेरी 21 में दूसरी शादी हुई है। तो वहाँ तक उसने ख़त्म की, आगे से इसने ख़त्म की। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं दुनिया में नहीं आई? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं तो सिर्फ़ अल्लाह से मांगती हूँ मेरा घर जहाँ मुझे 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से मिल जाए। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा जैसे आप सबको करते हो, लाज़मी करिएगा। रात को मैं ना, एक जवेरिया है, जवेरिया की ज़िंदगी चैनल, बहुत पुराना चैनल है, बहुत लोग जानते हैं उनको, हो सकता है जो देख रहा है वो भी जानता हो। उसके हस्बैंड शुएब ने दूसरी शादी की, उसको तलाक दे दी। उस लड़की ने कल व्लॉग डाला, तो पहला व्लॉग डाला है, मतलब इतने अरसे बाद, इद्दत के बाद। उसके नीचे एक कमेंट मुझे बहुत पसंद आया, बेहद। पता नहीं कौन था, कौन थी, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है आप व्लॉग डालें, देखना हमारा काम है। मैंने कि देखो, इस तरह के भी लोग होते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अर्निंग आएगी, आपके बच्चे पलेंगे, आप पलोगी, आप मतलब इज़्ज़त से घर बैठ के रोटी खाओगी। देखिए, हम नाच नहीं रहे, हम गा नहीं रहे, हम बेहुदा काम नहीं कर रहे, ना हमसे होते हैं ये काम, ज़मीर ही नहीं मानता इस चीज़ को। बाकी कैमरे के सामने आना तो दुपट्टा लेके आएंगे, कभी आना पड़ा भी तो आ जाएंगे, कोई नहीं मसला। लेकिन इस तरह मतलब गलत काम तो नहीं कर रहे ना। तो इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा और मुझे बताइएगा क्या ये इंसाफ है कि एक जगह पे रहते हुए भी तुम कह रही हो मैंने इसको कबूल नहीं किया, मैं नहीं देती इजाज़तनामा, और मुझे रखा भी है साथ। फिर किस लिए रखा है? ये तो ड्रामेबाजी, ये बनावट, ये झूठ है ना, फिर सीधा सीधा साफ़ सुथरा झूठ है। इतना इस बात से मेरा दिल दुखा हुआ है रात से, इतना कि लोग कैसे कैसे होते हैं यार, किस तरह होते हैं, नहीं समझ आती लोगों की। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हर बंदे ने कितने पर्दे डाले हुए हैं मुंह पे, कितने चेहरे डाले हुए हैं। मैं इन सब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं, आप लोग सब गवा रहिएगा। मैं कहती हूँ ये घर इनका है, ये अपने नाम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन मुझे छोटा सा घर बना दें मेरी बच्ची का और मेरा, ताकि मैं बाप के दरवाज़े पे ना बैठूं, भाइयों के दरवाज़े पे ना बैठूं। कुछ ऊंच नीच हो तो मैं अपने घर में बैठूं। दुकान से कुछ थोड़ा सा लिख दें कि मैं अपनी बेटी पढ़ा लिखा सकूं, रोटी खा सकूं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। मुझे बस अपने अल्लाह से उम्मीद है। जो मैंने चैनल शुरू किया ना, मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़रूर अल्लाह पाक देगा अपना, और मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूँगी, और फिर मुझे किसी के भी एक कमरे की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह बाकी की बातें फिर दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।